جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اب باپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ماں کی طرف سے صدیق اکبر کی یادگار اور خانوادہ فاطمی کے چشم و چراغ تھے اور علم و فضل میں یادگار روزگار تھے. ابو عبداللہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی شریف کو کراہت کرنا زیبا نہیں. شریف آدمی کو اس سے کراہت نہیں کرنی چاہیے اور وہ 4 چیزوں سے شرمانا نہیں چاہیے. پہلی چیز اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا. شریف آدمی اپنے والد کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے اور ادب کرتا ہے. اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا، عزت دینا. والد کھڑے ہو کے بات کر رہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بے ادبی. والد کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کی توجہ کہیں اور ہے، بے ادبی ہے. والد تشریف لائے، ادب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، عزت دے. اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا. نمبر 2 اپنے مہمان کی خدمت کرنا. ایک شریف آدمی کو اس سے بھی نہیں شرمانا چاہیے، بلکہ شرفاء اپنے مہمانوں کی خدمت اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا. نمبر 3 اپنی جان سواری کے جانور کی نگہداشت کرنا، اگرچہ اس کی سینکڑوں غلام اور نوکر کیوں نہ. گھوڑے ہوا کرتے تھے، سواریاں ہوا کرتی تھی، اس کا خیال رکھنا، اس کی نگہداشت کرنا، یہ بھی شریف آدمی کی شرافت کا تقاضا ہے. اور نمبر 4 یہ ہے جس سے علم حاصل کر رہا ہے اور جس سے اس کو نفع ہو رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے اور اسے علم کی نور مل رہا ہے، اس کی خدمت کرنا. تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ 4 چیزیں بتائیں کہ ایک شریف آدمی کو ان 4 چیزوں سے کراہت نہیں کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 4 خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے کہ والدین کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جانا، اپنے مہمان کی خدمت کرنا اور اپنی جانور سواری کی نگہداشت کرنا، اور جس سے اسے نفع ہو رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے، اس کی خدمت کرنا. آپ فرمایا کرتے تھے نیکی کامل نہیں ہوتی مگر 3 باتوں سے. ایک یہ کہ جب اس کو کرو تو اس کو چھوٹی سمجھو. جب اسے کرو تو چھوٹی سمجھو. یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکی چھوٹی ہے، مطلب یہ کہ میرا کرنا ایسا ہے کہ بس یہ چھوٹی ہے، میری طرف سے چھوٹی، یعنی میرا یہ عمل چھوٹا ہے. جب کسی کی عظمت بہت ہوتی ہے نا اور اپنے خیال سے اس کی خدمت میں بہت بڑا ہدیہ لے کے جاتا ہے اپنے خیال، لیکن اس کے دربار کے لحاظ سے سمجھتا ہے میاں قبول ہو جائے بڑی بات، قبول ہو جائے بڑی بات. تو بظاہر وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن جس دربار میں لے کے جا رہا ہے اس کے خیال سے کہتا بہت معمولی چیز ہے.
اس دربار کے لحاظ سے بڑی چیز نہیں سمجھتا، یہ کہ سامنے والی کی عظمت اتنی ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے دربار میں تو بڑی سی بڑا ہدیہ بھی بہت معمولی ہے، بڑا سا بڑا تحفہ بھی بہت معمولی ہے، اور جب وہ عظمت اور احترام میں کمی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس بہت کچھ ہو گیا۔ اسی طرح جب اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، ادب بڑھتا ہے، احترام بڑھتا ہے، تو اس کے دربار میں جب یہ نیکی پیش کرتا ہے تو اسے معمولی سمجھتا ہے۔ فرمایا نیکی میں کمال پیدا کرنے کے لیے نیکی کامل تب ہوتی ہے جب تین باتیں ہوں۔ ایک یہ کہ جب اس کو کرو تو اس کو چھوٹی سمجھو، دوسری یہ کہ اس کو پوشیدہ رکھو، اور تیسری یہ کہ اس میں اجرت کرو، کیونکہ جب تم اس کو حقیر سمجھو گے تو وہ بڑی ہی ہو جائے گی، اور جب تم اس کو چھپاؤ گے تو کامل طور سے ادا کرو گے، اور جب اس میں جلدی کرو گے تو خوشگوار بنانے کی سعی کرو گے۔ اپنی نیکی کو معمولی سمجھو، یہی بڑی اس کی بڑی ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہوئے جب کسی آدمی کی طرف دنیا توجہ کرتی ہے تو غیروں کی خوبیاں بھی اس کو دے دیتی ہے، یعنی وہ آدمی خوشنما معلوم ہونے لگتا ہے۔ دنیا جب کسی کی طرف توجہ کرتی ہے تو غیروں کی خوبیاں بھی اس کو دے دیتی ہے، یعنی وہ آدمی خوشنما معلوم ہونے لگتا ہے، اور جب اس سے منہ پھیرتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی لے لیتی ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں بدنما ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے جب تم کو اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات پہنچے جو تم کو ناگوار ہو تو کہو شاید اس کے پاس کوئی عذر ہو جس کو میں نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک جبہ پہنے ہوئے ہیں، تو فرمایا آپ خاندان نبوت سے ہیں اور یہ پہنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، اندر ہاتھ ڈال کر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو کھردے بالوں کا ٹاٹ اندر تھا۔ پھر فرمایا ثوری تم تو دکھلاؤ کہ تمہارے جبہ کے نیچے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے نیچے بہت ہی باریک کرتا تھا۔ اس سے سفیان شرمندہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ثوری میرے پاس زیادہ نہ آیا کرو، اس سے ہم کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور تم کو بھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنو تو جہاں تک تمہاری قدرت ہو اس کا عمدہ پہلو ڈھال لو۔ جب بھی تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنو تو اس کی اچھی تعویل کر لو، اس کا اچھا مطلب لے لو، اس کو کسی عمدہ چیز میں ڈھال لو، یہاں تک کہ اگر کوئی عمدہ پہلو تم کو نہ ملے تو خود اپنے آپ کو ملامت کر لو، کیا کہ چلو اس کی ایک کمزوری میرے سامنے آئی، خود میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، خود ایک اس کی غلطی میرے سامنے آئی، میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے ایک شخص نے آپ سے پوچھا اس قبیلے کا سردار کون ہے؟ اس نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کا سردار ہوتا تو میں نہ کہتا۔ یعنی اس طرح انانیت اور خودی کا اظہار شان سرداری کے خلاف ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب تم سے گناہ سرزد ہو تو استغفار کرو،
صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب جس کو روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو اس کو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اور جس شخص کو اپنا کوئی مال پسند ہو اس کو باقی رکھنا چاہے اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ وہ چیزیں بڑی ہر آدمی کی ضرورت ہے نا، معاشی تنگی نہ ہو اور جو اللہ نعمتیں دے وہ ضائع نہ ہو۔ دونوں کے لیے وظیفے بتا دیے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اولیاء کے سردار ہیں، فاطمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ایک نسبت علی سے ملتی ہے والدہ کی طرف سے، اور ایک نسبت ملتی ہے حضرت صدیق اکبر کی طرف سے۔ تو نصیحت یہ فرما رہے کہ اگر معاش کے معاملے میں تاخیر ہو رہی ہو تو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور جس شخص کو اپنا کوئی مال پسند ہو اور اس کو باقی رکھنا چاہے، یعنی کوئی نعمت ہے اللہ نے دے رکھی ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو اور میں اس نعمت سے محروم نہ ہوں، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، نظر نہیں لگتی۔ جب بچوں کو دیکھو، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو، اور ان کی اچھی اچھی حرکتوں سے مزہ آ رہا ہو تو پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی آپ کی گاڑی کی تعریف کرے اور آپ کی گھر کی تعریف کرے، آپ کی دفتر کی تعریف کرے، پڑھ لیا کرو فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی چیز آپ کی اچھی ہو اور اس کا تذکرہ چل رہا ہو تو فوراً پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس سے نعمتیں محفوظ رہتی، بڑے خوش نظر آ رہے ہو فوراً پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بڑے مزے آ رہے ہیں ماشاء اللہ قوت الا باللہ۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہوتی، ایسے موقع پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے سے وہ حالت محفوظ ہو جاتی، وہ نعمت محفوظ ہو جاتی، وہ پسندیدہ چیز محفوظ ہو جاتی۔ اور فرمایا کرتے تھے جس کو روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو اس کو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اور جس شخص کو اپنا کوئی مال پسند ہو یا کوئی نعمت ہو اور اس کو باقی رکھنا چاہے تو اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ کیا کرتے تھے حضرات فقہا اور علماء، حضرات علماء اور فقہا رسولوں کے امانت دار ہیں، حضرات فقہا اور علماء رسولوں کے امانت دار ہیں، یعنی رسولوں کی امانت ان کے پاس ہے، وہ علم، زندگی، وہ قرآن حدیث کا نور، امانت ان کے پاس۔ تو فرمایا کرتے تھے فقہا اور علماء رسولوں کے امانت دار ہیں مگر اسی وقت تک جب تک بادشاہوں کے در پر نہ جائیں، جب تک کہ بادشاہوں کے در پہ نہ جائیں، پھر مشکل ہوتا ہے اس امانت کا صحیح حق ادا کرنا، پھر مشکل ہوتا ہے حق کو حق کہنا اور سچ کو سچ کہنا اور باطل کو باطل کہنا، پھر مشکل ہو جاتا ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔
حضرت خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے متعلق جو مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو مجھے دیکھنا گوارا نہ کرو. کون کہہ رہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. بتائیے ایسے بزرگ کسی اور کو ملامت کریں گے؟ جن کی نظروں میں اپنی کمزوریاں اس قدر مستحضر ہیں، فرماتے تھے اگر اپنے متعلق جو مجھے معلوم ہو گئے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو مجھے دیکھنا گوارا نہ ہو. سبحان اللہ، کس قدر تواضع اور انکسار تھا. اپنے اعمال صالحہ اور افعال رفیعہ کی طرف ذرا نگاہ نہ تھی. اس قدر تواضع اور انکساری تھی کہ اپنے اعمال صالحہ اور احوال رفیعہ کی طرف ذرا نگاہ نہ تھی. اپنے کمال کی طرف اور اپنی خوبیوں کی طرف اور اپنی نیکیوں کی طرف ذرا نگاہ نہ تھی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ایک جماعت نے آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کے اسم سے موسوم فرمایا. یہی تواضع اور یہی انکساری ہے کہ امت کی ایک بڑی جماعت نے آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کے نام سے موسوم فرمایا. ایسی شاندار خدمت کی انسانیت کی اور ایسی شاندار اپنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں کہ دنیا آپ کو کہتی تھی کہ آپ نے تو خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. ابوبکر، عمر، عثمان و علی اس دور کی یاد تازہ فرما دی. حضرت عون ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. فرماتے تھے کہ ہر آدمی کے اعمال میں ایک عمل ان سب کا سردار ہوتا ہے، تو میرے اعمال کا سردار اللہ کا ذکر ہے. آدمی کی زندگی میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں. جیسے پھلوں میں سردار کون سا ہے؟ آم. آموں کا سردار کون ہے؟ انورڈیٹول. ہاں، یہ سب چیزیں پتہ ہے. تو ایسی آدمی کے اعمال کے اندر بھی سردار ہوتا ہے. یہ عمل میری زندگی کا سردار اعمال سب سے بڑھیا ہے، سب سے شاندار ہے. فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں یہ ہے. فرماتے تھے کبر کے لیے اتنا کافی ہے، تکبر کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے اپنے کو افضل سمجھے. آدمی کے متکبر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے اپنے کو افضل سمجھے. ہم تو بس اوقات اسے اپنی دسترخوان پہ بٹھانا عیب سمجھتے، اپنے ساتھ سیٹ پہ بٹھانا عیب سمجھتے، ہم اسے سیدھے انداز سے بات کرنا عیب سمجھتے، ہمارے لیے اسے سلام کرنا عیب کی بات ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کے لیے تکبر کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے اپنے کو افضل سمجھے. فرماتے تھے کبر سب سے پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی. یعنی ابلیس نے اللہ کے مقابلے میں تکبر ہی تو کیا. کبر سب سے پہلا گناہ ہے. ابا واستکبر، تکبر کیا سب سے پہلا گناہ ہے. ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ فلاں گرمی میں سوئے ہوئی ہیں، ایک بادل ان کا سایہ کی ہوئی ہے. بس جب بیدار ہوئے تو اپنے لوگوں سے عہد لیا
کہ میرے مرنے تک اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا. یعنی وہ اپنی خوبیاں اور اپنا کمال ایسے چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں. گرمی تھی، بادل آ کے سایہ کیا ہوا، اٹھے تو دیکھا کہ بادل نے سایہ کیا ہوا. اپنے ساتھیوں سے عہد کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرنا. فرماتے تھے جو شخص اپنے کو نفاق کے ساتھ متهم کرتا ہے یقیناً اس کے اندر نفاق نہیں. یعنی جسے اپنے نفاق کا ڈر ہے یہ علامت ہے کہ اس کے اندر نفاق نہیں. جس کو اپنے ریاکاری کا خطرہ اور ڈر لگا رہتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں. اس لیے کہ ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ تعریف کریں، دوسرے لوگ دیکھیں. تو جس آدمی کا یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں نفاق میرے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ تو کبھی ہوا ہی نہیں جان بوجھ کر کے میرے کو دیکھیں. ابھی یہ ڈر رہا ہے. اور یہ ڈرنا اور یہ خوف کھانا یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے اخلاص عطا فرما رکھا. ایسی اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھنا، نفاق کا ڈر رہنا یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے نفاق سے محفوظ کر رکھا. اس لیے صحابہ اکرام نفاق سے ڈرتے تھے. اور جب صحابہ کا کوئی غلام یا خادم ان کی مخالفت کرتا، سنیے صحابہ اکرام نفاق سے ڈرتے تھے. اور جب ان کا کوئی غلام یا خادم ان کی مخالفت کرتا تو فرماتے تمہارا حال ویسا ہی ہے جیسے تمہارے آقا یعنی میرا حال اپنے مولا کے ساتھ. جب صحابہ کا کوئی غلام اور خادم مخالفت کرتا تو کیا کہتے کہ تمہارا حال ویسا ہی جیسے میرا حال اپنے مولا کے ساتھ. کہ اس کا نتیجہ ہے کہ میری اس کی فرما برداری میں کوتاہی ہے اس لیے تم میری فرما برداری میں کوتاہی کر رہے ہو. یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ دینداری ہے اور یہ سوچ اور فکر کا دینداری ہے. ہم تو الٹی چلتے ہیں نا. ہمارے ساتھ ذرا کچھ ہو جائے کہ دیکھو کتنا ایسا ہے. کبھی خیال نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے اس ریئیکشن کا نتیجہ ہو. صحابہ کی شان یہ تھی ساری دنیا کے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا کے ولی ایمان والے اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو جب ان کا کوئی خادم اور ان کا ملازم اور غلام مخالفت کرتا تو کہتے کہ تمہارا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے تمہارے مولا کا اپنے مولا کے ساتھ. آپ تو تواضعاً یہ فرماتے تھے جیسے تم اپنے آقا یعنی میری بھی مخالفت کرتے ہو ویسے میں بھی اپنے مولا کی نافرمانی کرتا ہوں اور میں اس کا ہی نتیجہ سمجھتا ہوں. فرماتے تھے آدمی کے کمال تقوی سے یہ بات ہے کہ اس کو زیادتی علم سے سیر نہیں ہوتی. ایک جماعت جو زیادتی علم کی طلب کو ترک کر دیا ہے اس کے لیے وہ اپنی جانی باتوں سے منتفع ہوتے اس لیے کہ وہ اپنی جانی باتوں سے منتفع نہ ہوئے. فرماتے تھے اگر تم موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امید اور غرور کو مبغوض سمجھتے. اگر تم موت اور اس کی رفتار کو دیکھتے نا کہ جس رفتار کے ساتھ وہ تمہاری طرف آ رہی ہے
تو تم امید اور غرور سے نفرت کرتے. یار میاں کیا امیدیں رکھانی ہے، وہ تو دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. کیا غرور کرنا میاں، وہ تو آ رہی ہے جس کی وجہ سے منو من مٹی کے نیچے جانا ہے. تو امید اور غرور سے نفرت کرنے لگتے. اگر موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتے، کس تیز رفتاری کے ساتھ آ رہی ہے ہماری طرف. یعنی دنیا کی ہوس چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتے. فرماتے تھے جس نے اپنے پیٹ کو قابو میں رکھا وہ جملہ اعمال صالحہ کو ضبط اور حفاظت میں رکھے گا. اس نے اپنے پیٹ کو قابو میں رکھا، کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے. جس کو یہ قابو میں آ گیا تو اس کے لیے اپنے اعمال صالحہ کو ضبط کرنا اور ان کی حفاظت کرنا بھی آسان ہو جائے گا. عزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن یا ارحم الراحمین. ہم سبھی کے ظاہر باطن کو اپنی پسند کا فرما. اے اللہ ہماری کمیاں کمزوریاں معاف فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ایمان اور فکر اور سوچ میں مولا کریم اپنے فضل سے ترقی نصیب فرما، سوچ اور فکر میں سلامتی نصیب فرما، سوچ اور فکر کی بھی دینداری نصیب فرما، صحیح یقین نصیب فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے گناہوں سے گھن اور نفرت نصیب فرما، ہر قسم کی ناگواریوں سے اور آزمائشوں اور مصائب سے محفوظ فرما. عافیت والی، ایمان والی اور صحت والی زندگی نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.